تقوی کا معنی لغت میں نہیں ڈھونڈیں گے، بلکہ ہم ناطق قرآن ہی سے پوچھنا چاہیں گے کہ تقوی کیا ہے۔ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان التقوی حمت اولیاء اللہ من محارمہ، بے شک تقوی اللہ کے بندوں کو، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے کا نام ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص متقی بننا چاہتا ہے تو اسے کس چیز سے بچنا ہے؟ مولا کائنات بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو جو چیز بھی حرام قرار دی ہے اس سے بچنا متقین کے لیے لازم ہے، اور جو بھی چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں اور جن کو بھی انجام دینے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو انجام دینا بھی متقین کے لیے لازم ہے۔ تو مولا کائنات کے بیان کے مطابق متقی کے لیے دو اوامر پہ عمل کرنا ضروری ہے، خدا کے حرام سے بچنا ضروری ہے اور خدا کے احکامات پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص حرام سے پرہیز نہیں کرتا تو وہ متقی نہیں بن سکتا۔ میرے محترم سامعین، اب اس کا یہاں ذرا سا تجزیہ کرنا چاہیں گے کہ حرام سے بچنے سے مراد کیا ہے۔ دیکھیے، جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو حرام سے بچائیں گے اتنا زیادہ تقوی کی منزلوں میں بلند ہوتے جائیں گے۔ اور اپنے آپ کو حرام سے کیسے بچانا ہے؟ مثلاً خدا نے کہا ہے کہ شراب حرام ہے، اگر آپ کے سامنے دسترخوان پہ شراب ہو اور آپ سے کہا جائے کہ پی لیجئے تو آپ نہیں پئیں گے، یہ ہے تقوی۔ یا اس دسترخوان پہ بیٹھنا ہی پسند نہیں کریں گے کہ جس دسترخوان پہ حرام موجود ہو۔ اسی طرح بہت سے ایسے حرام کام ہیں کہ جنہیں ہم نہیں انجام دیتے اس لیے کہ ہم تقوی کی کچھ منزلیں طے کر رہے ہیں، لیکن مکمل طور پہ حرام سے بچ جانا ہی انسان کو مکمل متقی بناتا ہے۔ لیکن ہم جب متقی بنیں گے تو ہم وہی حرام چھوڑ سکتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہوگا، اور جب سارے حرام کام چھوڑ دیں گے تو ہی متقی بن پائیں گے۔ جب متقی کے لیے ہر حرام کام چھوڑ دینا ضروری ہے تب جا کے وہ متقی کے اولین درجے پہ فائز ہوگا۔ تو جسے امام المتقین کا لقب ملا ہے، سوچئے اس کے لیے یہ تقوی کس منزل اور کس مقام پر فائز ہوگا۔ تو مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ میرے تقوی کا مقام کیا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کے سامنے شراب ہو آپ نہیں پئیں گے، آپ کے سامنے حرام ہو آپ نہیں کھائیں گے، آپ وہی چیز ترک کر سکتے ہیں جو سامنے ہے، جو ظاہر ہے۔ مولا کائنات کے تقوی کا مقام دیکھیے، وہ ارشاد فرماتے ہیں اگر حرام شراب کا ایک قطرہ کسی ندی میں گر جائے، اس ندی کا پانی کسی زمین پہ پڑ جائے، اس زمین پر گھاس اگ جائے، وہ گھاس کوئی گھوڑا کھا لے، تو میں علی ابن ابی طالب اس گھوڑے کی سواری پسند نہیں کرتا۔ یعنی ایک قطرہ حرام نہر میں گرا، نہر زمین پہ پڑی، زمین پہ گھاس اگی، گھاس کو گھوڑے نے کھایا، علی کو کیا پتہ گھوڑے نے کیا کھایا؟ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی علم رکھتے ہیں کہ کس کے شکم میں کیا ہے۔ بھائی جس کی تلوار شجرے دیکھ سکتی ہو وہ نسلیں دیکھ سکتا ہے، وہ خود بھی نسلیں دیکھ سکتا ہے، وہ انسان کی ہر کیفیت سے واقف ہو سکتا ہے۔ ہم اسی حرام کو چھوڑیں گے جو ظاہر ہوگا، لیکن علی باطن میں دیکھ کر چیزوں کو ترک کر سکتے ہیں کہ کس کے وجود میں حرام شامل ہے اور کس کے وجود میں حرام شامل نہیں ہے۔ دیکھیے اس واقعے سے یہ سمجھ لیجئے کہ جب علی یہ جانتے ہیں کہ گھوڑے کے پیٹ میں کیا ہے تو علی یہ بھی جانتے ہیں کہ علی والوں کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اور اسی موقع پر یہ پیغام دینا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ جب علی ایک قطرہ حرام کا اتنے واسطوں سے گزر کے آیا کہ نہر میں گرا، نہر زمین پہ پڑی، نہر کا پانی زمین پہ پڑا، زمین پہ گھاس اگی، گھاس کو گھوڑے نے کھایا، علی نے اس گھوڑے کی سواری کو پسند نہیں کیا۔ تو جب ایک قطرہ حرام اتنے واسطوں سے ہو کر آنے کے بعد اگر کسی گھوڑے کے شکم میں چلا جائے تو علی اس کی سواری قبول نہیں کرتے، تو براہ راست حرام کھانے والے کی علی غلامی قبول کیسے کریں گے؟ اگر ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم علی والے ہیں
اور وہ حرام میں مبتلا ہے تو اپنے آپ کو آج ہی سے محفوظ کرنا شروع کرے اگر حقیقتاً علی والا ہے۔